بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نیوز قرآن لرننگ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ نمبر 2 اظہار۔ نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ نمبر 1 تھا ادغام اور قاعدہ نمبر 2 ہے اظہار۔ اب اظہار کی کیا تعریف ہے؟ تجوید کی اصطلاح میں حرف کو اس کے مخرج سے حرف کو اس کے مخرج سے بغیر کسی تبدیلی اور غنّے کے ادا کرنے کو اظہار کہتے ہیں۔ یعنی ہم کوئی بھی تبدیلی نہ کریں بلکہ مخرج سے سیدھا سادہ سا حرف ادا کر دیں اور اس میں کوئی غنّہ نہ کرے، اس کو ہم کہتے ہیں اظہار۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کر کے پڑھنا، ظاہر کر کے پڑھنا کہ حرف کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ظاہر کر کے پڑھنے کو اظہار کہتے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، ان میں سے ایک ادغام تھا، دوسرا اظہار تھا، تیسرا اقلاب تھا اور چوتھا تھا اخفا۔ ادغام ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، اب ہم اس کلاس میں ہم نے اظہار پڑھنا ہے۔ اب اظہار کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوتا ہے۔ یعنی اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہم حرف کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، نون ساکن اور تنوین والے حرف کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ حروف حلقی آپ جانتے ہیں کتنے ہیں؟ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا اور غین ہا۔ حمزہ ہا، عین ہا اور غین ہا۔ حمزہ ہا یہ اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے، یعنی سینے کی طرف والا حصہ، اور عین ہا جو ہے یہ وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، حلق کے درمیانی حصہ، اور غین ہا جو ہوتا ہے یہ ادنی حلق سے ادا ہوتا ہے، منہ کی طرف والے حصے سے غین ہا ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کی مثال ایسے ہے، جیسے حمزہ کی مثال لیں، وسط اقصی حلق والے حمزہ کی مثال لیں، من اجل، من اجل، نون ساکن کے بعد الف یعنی حمزہ آیا تو ہم اسے ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح کفارن اثیم، دو زبر دو زیر دو پیش کو ویسے تو تنوین ہوتی ہے، اس کو ہم غنّہ کر کے پڑھتے ہیں زیادہ تر، لیکن جب حمزہ آئے گا تنوین کے بعد تو ہم اسے ظاہر کر کے پڑھیں گے تنوین کو، کفارن اثیم، تنوین والے حرف کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، کفارن اثیم۔ اب یہاں پر آپ کہہ رہے ہوں گے الف کو ہم حمزہ کہہ رہے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حرکت والا جو الف ہوتا ہے اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں اور بغیر حرکت والے کو الف کہتے ہیں۔ اب اظہار کی دوسری مثال ہے ہا۔ ہا کی مثال ہے من ہاد، من ہاد، نون ساکن کے بعد ہا آیا، اقصی حلق سے جو ادا ہوتا ہے ہا وہ نون ساکن کے بعد آیا تو ہم نون ساکن کے اوپر کوئی تنوین نہیں کریں گے بلکہ واضح کر کے پڑھیں گے، من ہاد۔ اسی طرح اسحر ھذا، اسحر ھذا، دو پیش کی تنوین کے بعد ہا آ گیا، اس لیے دو پیش کی تنوین والے حرف کو ہم واضح کر کے پڑھیں گے، اسحر ھذا، کوئی تنوین غنّہ نہیں کریں گے، اس طرح سے نہیں پڑھیں گے اسحر ھذا، اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے اسحر ھذا۔ اسی طرح من ہاد نہیں پڑھیں گے بلکہ من ہاد، من ہاد پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور عین کی مثال ہے انعمتا، انعمتا، ویسے عام طور لوگ پڑھتے ہیں انعمتا، نون کو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ نون کو ہر جگہ پر ہم غنّہ کر کے نہیں پڑھتے، بلکہ اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے نون ساکنہ تنوین کے بعد تو اسے ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، انعمتا۔ اسی طرح ہے سمیع علیم، دو پیش کی تنوین کے بعد کیا آ گیا؟ عین، تو ہم دو پیش کی تنوین والے حرف کو واضح کر دیں گے، سمیع علیم، سمیع علیم، یعنی اس کے اوپر کوئی تنوین کوئی غنّہ نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح ہا کی مثال ہے من حسنۃ، من حسنۃ، وسط حلق سے ادا ہونے والا ہا ہے، من حسنۃ، نون ساکن کے بعد ہا آیا اس لیے نون کو واضح کریں گے، من حسنۃ۔ اسی طرح علیم حکیم، علیم حکیم، اس میں بھی ہم دو پیش کی تنوین کے بعد ہا کی وجہ سے اس کو واضح کر کے پڑھیں گے۔ اب مثال غین کی ہے، غین کی مثال ہے جیسے من غیری، من غیری، نون ساکن کے بعد آ رہا ہے غین جو ادنی حلق سے ادا ہوتا ہے، تو اس کو نون کو بھی واضح کر کے پڑھیں گے، نون ساکن کو،
मिन गैर, रब्बुन गफूर, रब्बुन गफूर। कोई गुन्ना नहीं करेंगे, कोई तनवीन के ऊपर गुन्ना नहीं करेंगे, बल्कि हम तनवीन वाले हर्फ को वाज़े करेंगे, क्योंकि उसके बाद जो है गैन आ रहा है हुरूफ हल्की में से। रब्बुन गफूर, रब्बुन गफूर, ठीक है। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये हुरूफ हल्की आप लोगों को याद होने चाहिए, तब आप ये काम कर सकते हैं। नहीं है जो मतलब जो कायदे हमने बताए वो याद होने चाहिए, ठीक है। अब ख्वा की मिसाल है मिन खैर, मिन खैर, नून साकिन के बाद क्या आ गया, खै, हुरूफ हल्की में से, इसलिए हमने नून को इजहार किया, मिन खैर। इसी तरह अलीमुन खबीर, अलीमुन खबीर, दो पेश की तनवीन के बाद ख्वा आया तो हमने दो पेश वाले हर्फ को ज़ाहिर करके पढ़ा, अलीमुन खबीर, अलीमुन खबीर। कोई गुन्ना नहीं करेंगे और ना ही कोई बदलाव इसमें लाएंगे, ठीक है। अब ये कवायद सारे आप याद रखिएगा, तो आप वक्फ़ की भी मश्क कर सकते हैं, इजहार, इदगाम, नून साकिन तनवीन की मश्क कर सकते हैं, हर तरह की मश्क कर सकते हैं। ये कवायद आपके ज़हन में होने चाहिए, तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी कुरान पाक में। हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।